أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم نے اولاد کی تربیت کے متعلق بیان کیا تھا۔ اس جمعۃ المبارک کے اندر جشن عید میلاد النبی کے متعلق بیان ہوگا، اس لیے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ عزیز ساتھیوں، تمام علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی تو وہ اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ پھر دوسری بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جس تاریخ کو ولادت ہوئی تو اس کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اس کے اندر 5 قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 ربیع الاول کو ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور چوتھا قول یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور ساتواں قول یہ ہے پانچواں قول کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی۔ عزیز ساتھیو، ان 5 قولوں کے اندر جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس لیے الرحیق المختوم تاریخی کتاب ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ اس کے مصنف بہت معتبر مصنف ہیں۔ اس نے اس بات کو لیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ پھر دوسری بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو وہ کون سا دن تھا؟ تو صحیح روایت میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوموار یعنی پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ پیر کے دن میری ولادت بسعادت ہوئی، اور پیر کے دن میرے اوپر وحی کا نزول ہوا، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس احادیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو منانا جائز نہیں، اس لیے کہ روزہ رکھنا یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور جشن منانا اور چاول وغیرہ پکانا اور میلاد منانا یہ روزے کے منافی ہے۔ وہ اس طرح کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ جشن یعنی چاول وغیرہ کھانا پینا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا روزہ ہوتا ہے۔ اور جو آدمی جشن مناتا ہے، عید میلاد النبی مناتا ہے، تو یہ روزے کے مخالف ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس میلاد یعنی عید میلاد النبی کی ایجاد کس نے کی؟ تو عزیز ساتھیو، یہ عراق کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام
مظفر یا ظفر نامی ایک بادشاہ تھا، اس نے اس میلاد کی ایجاد کی اور اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ اے میرے وزیروں، جاؤ بازاروں کو اور گھروں کو مزین کر دو، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو اسی سے یہ تمام لوگوں نے جو ہے میلاد منانا شروع کیا۔ چوتھی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے متعلق، عزیز ساتھیو، یہ جو ہم تک دین پہنچا ہے اور ہمارا دین مضبوط بھی ہے اور کامل بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے واسطے سے ہم تک یہ دین پہنچا۔ اگر ہم اس واسطے کو اب درمیان میں سے نکال لیں تو ہمارا دین مضبوط بھی نہیں اور کامل بھی نہیں۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اس دین کو ہمارے تک اتنی دیانتداری سے پہنچایا کہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہم تک پہنچایا اور بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہم تک پہنچایا۔ تو آج کے دور کے جو لوگ ہیں وہ میلاد منا کر اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ ان کی نیت نہیں ہے، لیکن ان کے عمل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ میلاد منا کر اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ہمارے تک دین مکمل نہیں پہنچایا۔ اس میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہم اس دین کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو یہ بات صراحتاً غلط ہے۔ عزیز ساتھیو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے صحابہ کو یہ حکم نہیں دیا کہ میری ولادت کا دن مناؤ اور اس کے اندر جشن مناؤ۔ پھر صحابہ کا دور گزرا، اس کے اندر بھی کسی صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منایا۔ پھر خلفائے راشدین کا دور آیا، اس دور کے اندر بھی کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منایا۔ تو پھر اس کے بعد تابعین کا دور آیا۔ تابعین بھی بہت بڑی ہستیاں تھیں، انہوں نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منایا۔ پھر اولیاء کا دور آیا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منایا۔ پھر یہ عراق کا بادشاہ آیا، اس نے اس میلاد ایجاد کیا، اور ایجاد کرنے کے بعد آہستہ یہ میلاد ہر صغیر کے اندر برپا ہوا۔ پھر اسی طرح پاکستان، پھر حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر آج یہ ایک بدعت ایجاد ہو چکی ہے کہ تمام مسلمان حضرات اس میلاد کو مناتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ میلاد ایک بدعت ہے، اور اس بدعت کا تصور اسلام کے اندر نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیسری عید ہے۔ بخاری شریف کی جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں تو ان کے اندر کتاب عیدین ذکر ہے۔ عیدین عربی کے اندر تثنیہ کا لفظ ہے، اور عیدین کے معنی ہیں دو عیدیں۔ اگر یہ تیسری عید ہوتی تو ضرور یہاں پر عیدین کی جگہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا کہ 3 عیدیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی کوئی ایسی روایت نہیں ذکر کی کہ جس سے میلاد ثابت ہو۔ پھر محدثین کرام نے بھی کوئی ایسی بات نہیں ذکر کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق کہ میلاد منانا جائز ہے۔ اور عزیز ساتھیو، پھر یہ جو بریلوی حضرات ہیں، ان میں سے جو علماء ہیں وہ اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے کچھ قصے کہانیاں اور بزرگوں کے واقعات کو بیان کرتی ہیں،
یہ بیان کرتے ہیں اور اس سے اپنے مذہب کو یعنی اپنے مسلک کو اور میلاد منانے کو ثابت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابو لہب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سکا بچہ تھے، جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اس باندی نے دی تو اس نے اپنی انگلی سے اس باندی کی طرف اشارہ کر یعنی اس انگلی سے اپنی باندی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تو آزاد ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، تو اس جھنی اپنی باندی کو آزاد کرنا یہ خوشی اور میلاد اس سے ثابت کرتے ہیں۔ اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا، تھوڑی سی توجہ رکھنا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ انگلی اس کی طرف کر کے اس نے کہا کہ تو آزاد ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ ابو لہب نے بھی حضور کا میلاد منایا۔ تو پھر اس بزرگ نے ابو لہب سے خواب میں پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میرے پورے جسم کو جہنم میں جلایا گیا لیکن صرف اس انگلی کو بچا لیا۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ بزرگ نے پوچھا ابو لہب سے، تو ابو لہب نے کہا کہ اس کی یہی وجہ تھی کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، اور میلاد منانے کے اندر سب سے بڑا کردار اس میری ایک انگلی نے ادا کیا، تو اس انگلی کی وجہ سے اللہ نے اس انگلی کو جہنم سے بچا لیا۔ اور پھر عزیز ساتھیوں، اس اعتراض اور اس بات اور اس واقعہ جو واقعہ ہے یہ قرآن کے صراحتاً خلاف ہے۔ سورت لہب کے اندر 30واں پارہ سورت لہب کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تباہ و برباد ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ تو عزیز ساتھیو، اس آیت کی تفسیر کے مفسرین اکرام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کی بیوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قولاً اور فعلاً تکلیف دیا کرتی تھی، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا بدعا کے طور پر کہ تیرے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو تباہ و برباد ہونے سے مقصد یہ ہے کہ حضور ابو لہب کا پورا جسم بھی جہنم میں جائے گا اور اس کے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ بھی جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو قرآن پاک کہتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ جہنم میں داخل ہوئے، اور پھر بزرگ کا خواب اور واقعہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کی ایک انگلی کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ یعنی ایک ہاتھ کو کہا جاتا ہے اور یدا، یعنی جس حرف کے ساتھ یعنی دال کے بعد الف آ جائے تو یہ تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھ۔ اللہ نے فرمایا دونوں ہاتھ جہنم میں داخل ہوئے، اور پھر بزرگ کہتا ہے کہ اس کی انگلی کو بچا لیا گیا، تو یہ بات قرآن کے صراحتاً خلاف ہے۔ اور یہ ابو لہب کے ہاتھوں کا جو ذکر ہے تو بیچ میں انگلیاں بھی شامل ہو گئی، تو یہ بریلوی حضرات اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں اور اس سے میلاد کا استدلال کرتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ جو واقعہ اور یہ جو خواب ہے بزرگ کا یہ صراحتاً قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ بریلوی علماء نے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں، اس کی تفسیر نہیں کی، اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اگر ترجمہ کیا ہوتا تو یہ کبھی بھی شرک نہیں کرتے اور یہ کبھی بھی بدعت نہیں مناتے۔ اور دوسرا مسئلہ جو بریلوی حضرات کے علماء عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے، وہ ہے کہ وہ اپنی عوام کو فرماتے ہیں
کہ اپنی دکانوں کو اور اپنے گھروں کو مزین کر لو ربیع الاول کے مہینے کے اندر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن بالخصوص۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنے گھروں کو اور اپنے دکانوں کو مزین کرنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، خوشی میلاد منانے سے نہیں ملتی بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے سے خوشی ملتی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ جو بریلوی حضرات ان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ڈھونگ رچاتی ہے وہ یہ ہے کہ عوام سے فرماتی ہیں، علماء کرام عوام سے فرماتے ہیں کہ جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منایا تو اس کی گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ جو ہے جو بریلوی حضرات کے علماء کرام، ان کو علماء نہیں، علماء کی گستاخی ہے، اس لیے کہ یہ اپنی ذات کے لیے اور اپنی مواد کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے جو ہے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یعنی جس چیز کا تصور اسلام کے اندر نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، اولیاء سے ثابت نہیں، اور یہ آج کے دور کا اللہ کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناؤ۔ تو عزیز ساتھیوں، ان تمام باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی عوام کو ان بدعات اور رسومات سے ہٹا کر سیدھا دین سکھائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔